السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام بلال عباس ہے. ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے فوکل پرسن ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے اظہر مشوانی صاحب کو آج سے 2 دن قبل 23 تاریخ کو ان کے گھر کے باہر سے اٹھا لیا گیا ہے. ابھی تک کسی جگہ پیش نہیں کیا گیا عدالت میں یا کسی تھانے میں، ان کو ابھی تک نہیں پیش کیا گیا. سارا واقعہ کیا ہے؟ اس واقعے پر لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے بھی اظہر مشوانی کو پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے. اظہر مشوانی کے جو قریب کے دوست ہیں وسیم وزیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں سارا واقعہ کیا ہوا. اظہر کو میں تقریباً 10 سالوں سے جانتا ہوں. ہم پولیٹیکل کیریئر ایک ساتھ شروع کیا تھا. ایک CD70 پہ ہم خان کی ریلیز کے پیچھے بھاگتے رہتے تھے. تو ایک لوور مڈل کلاس کا ایک بہت ہی پڑھا لکھا، بہت ہی محنت کش ایک لڑکا ہے. ہم نے ایک ساتھ ہی ایک سفر شروع کیا تھا جو ان کو پرسوں گھر سے اٹھا لیا گیا ہے. اظہر میرے خیال میں اس سے کچھ تقریباً گھنٹہ پہلے میری فون پہ بات ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جلسے پہ آنا ہے کہ نہیں آنا. میں نے کہا میں آؤں گا. جلسے پہ تو آج نہیں جا سکتا وہ، کیونکہ اسی میں پھنسے ہوئے کہ اظہر مشوانی کو کیسے اب سب سے پہلے بازیاب کرانا ہے کہ کوئی ان کو مان نہیں رہا کہ ہم نے پک کیا ہوا ہے. ان کے گھر سے آپ نے اٹھایا ہے. اب سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اب ادارے اس چیز میں پھنسیں گے کہ کوئی ادارہ کہتا ہے کہ ہم نے پک کیا ہوا تھا. 2 دن آپ نے کہاں رکھا تھا، اس کے اوپر ان کے اوپر مسئلہ ہوگا، کیس ہوگا. 2 دن سے ایک ادارہ کوئی بھی ادارہ جنہوں نے پک کیا ہوا ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی نہیں اٹھا رہا. ایگزیکٹلی معاملہ کیا ہوا؟ اظہر صاحب کہاں جا رہے تھے؟ کس وقت کا ٹائم تھا اور کیسے ان کو اٹھایا؟ کنہوں نے اٹھایا؟ CCTV فوٹیج، کیمرے وغیرہ آپ نے دیکھے کچھ؟ CCTV فوٹیج تو ابھی تک کسی کو نہیں ملی. CCTV فوٹیج وہ دیں گے کیسے؟ وہ کسی کو دینے دیں گے؟ جتنے وہ پاورفل لوگ ہیں وہ نہیں دیں گے. باقی وہ اٹھایا گیا تقریباً 250 کے آس پاس. ان کی وائف ہماری بہن ہے چھوٹی، کافی کہ 2013 سے ہم ایک ساتھ ٹویٹر پہ آئے. تو انہوں نے ٹویٹ کیے کہ مائی ہسبینڈ از مسنگ سنس 2:51 PM ان دی آفٹرنون. پھر اس کے بعد زمان پارک جا رہے تھے خان سے، کیونکہ روزانہ انہوں نے اسی ٹائم نکلنا ہوتا تھا. زمان پارک جاتے تھے، خان سے ملتے تھے، کوئی لوگوں کی میٹنگز کرانی، پارٹی کی ایشوز کو دیکھنا. پھر اس کے بعد ابھی جلسہ آنا تھا، جلسے کی کیمپین کے اوپر. ابھی پچھلے دنوں میں زمان پارک ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. تو ابھی فوکس تھا صرف اور صرف یہ لاہور مینار پاکستان کے جلسے کے اوپر. گھر سے نکلے، پھر اس کے بعد جو رستے میں گھر والوں سے بات کی یا ادھر آفس والوں سے بات کی کہ میں آ رہا ہوں، اس کے بعد سے وہ غائب ہے. رستے میں سے کہیں سے اٹھایا گیا ہے، ایگزیکٹ لوکیشن بھی نہیں پتہ. لیکن یہ کہ اس کے بعد کی جو اس کی فون کی لوکیشنز ہے وہ مسلسل چینج ہوتی رہی کہ کہاں پہ ہے. اس وقت لاہور میں ہے، پھر اس کے بعد پنڈی میں اس کی لوکیشن آئی تھی. لیکن آپ نے لوکیشن چیک کروائی؟ لاہور سے پنڈی کی لوکیشن آ رہی ہے ان کے نمبر کی؟ وہ آپ ٹویٹس دیکھ لیں میاں اشفاق کی وغیرہ کہ ہم اس کو ٹریس کر رہے تھے کہ وہ کہاں ہے. تو ابھی فی الحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی وہ پنڈی پہنچا دیا گیا تھا. یہ اینڈ تک کی خبر ہے، ایگزیکٹ نہیں پتہ کس نے اٹھایا ہوا ہے. یہ سب سے مین مسئلہ ہے کہ اٹھایا کس نے. نہ FIA مان رہی ہے، نہ CTD مان رہی ہے، نہ پولیس مان رہی ہے، نہ IB مان رہی ہے. FIR وغیرہ آپ نے کوئی کروائی ہے کیا ابھی تک؟ کیا ان کی فیملی کس حال میں ہے؟ انہوں نے FIR کروائی ہے؟ ظاہرہ کنسرن تو ہوں گے، جوان آدمی غائب ہو گیا. سر FIR کاٹ ہی نہیں رہے. لاہور پولیس FIR کاٹ ہی رہی. گمشدگی کی FIR نہیں کاٹ رہے. پچھلے 24-48 گھنٹوں سے وہ گمشدگی کی FIR نہیں کاٹ رہے. ایک اتنا بڑا انسان کے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر کا فوکل پرسن غائب ہے اور وہ FIR نہیں کاٹ رہے. آپ عدالت جائیں، 22 سے لگوا کر FIR کروا لیں. آلریڈی عدالت پہ لگے ہوئے میاں علی اشفاق ان کا کیس لڑ رہے ہیں. ان کی فیملی جو ان کا بھائی ہے وہ آلریڈی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. فیملی ایون جو ان کی وائف ہے مانور، انہوں نے ابھی خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ میرے ہسبینڈ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ بتایا جائے. وہ بہت لمبا انہوں نے ساری ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا ہوا کہ کیا کیا کچھ ہوا ہے. تو ابھی مجھے یہ بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ زیر سماعت ہے، انہوں نے کہا بھی اظہر مشوانی کو پیش کیا جائے. لائر وغیرہ کون ہے اور ہائی کورٹ نے کیا کہا ہے سر اس پہ؟ میاں علی اشفاق نے ٹویٹ کی تھی کہ ان کو لاہور ہائی کورٹ پنڈی برانچ نے کہا ہوا ہے کہ ان کو پیش کیا جائے. لیکن اس کے اگر آپ ڈیٹیل میں جاؤ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ 28 مارچ تک 5 دن وہ لاپتہ رہے گا. ٹیوزڈے کو انہوں نے کہا ہے کہ ٹیوزڈے کو پیش کیا جائے. یہ ہماری عدالتیں، یعنی کہ منگل کو پیش کیا جائے. بندہ لاپتہ ہے، فوکل پرسن لاپتہ ہے، ابھی تک ملا نہیں ہے، تو اتنے لمبے دنوں کے بعد پیش کیا جائے. ایگزیکٹلی ٹیوزڈے تک آپ ویٹ کرنا ہے. ٹیوزڈے تک وہ لوگ، کیونکہ اب اگر آپ نے گرفتاری نہیں پیش کی کہ ہم نے گرفتار کیا ہے یا کوئی بھی ادارہ رسپانسبلٹی نہیں اٹھا رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ کسٹوڈیل ٹارچر کا شکار ہو رہا ہے. اس کے ساتھ جس نے بھی پک کیا ہوا ہے اس کے ساتھ وہ ٹارچر کر رہے ہیں.
یہ سب سے بڑا وریسم سچویشن ہے وہ یہی ہے. یہ بتائیں کہ کیسے تھے اظہر مشوانی؟ آپ کا ان سے 10-11 سال کا یارانہ ہے، کیسے پایا آپ کو؟ ایک پولیٹیکل ورکر، ریلیوں سے اللہ نے عزت دی، اوپر گیا تو پھر آج اٹھا لیا گیا. سر ایک ریلی مجھے یاد ہے لاہور میں، ہم یہ تقریباً 8 سال پرانی بات ہے، ہم ڈاکٹر یاسمین راشد کی بائی الیکشن تھے N120 کے، تو اس میں ہم کیمپین کر رہے تھے. 2 حلقے تھے، PP 139 PP 140. ایک علیم خان اور جاگیر ترین کی رسپانسبلٹی، دوسری والی جو PP 139 تھی وہ رسپانسبلٹی تھی حماد اظہر کی. تو ہم حماد اظہر کے اس حلقے میں موسٹلی ہوتے تھے. میں اور اظہر صبح سویرے جاتے تھے، رات کو تقریباً 11-12 بجے واپس آتے تھے. پھر ایک ریلی ہوئی، دونوں حلقوں نے مل کے پھر ایک ریلی نکالی. پورے رنگ روڈ سے لاہور گھومنا تھا، کیونکہ وہ اس میں سمن آباد وغیرہ یہ سارا ایریا اس میں آتا ہے. یہ PP جو N120 تھا اس ٹائم، یاسمین راشد جو بائی الیکشن لڑ رہی تھی. تو اب وہ سارے کے سارے پراڈو بڑی گاڑیوں پہ تھے. میں اور اظہر مشوانی CD70 کے اوپر، پٹپٹی کے اوپر بھاگ رہے ہوتے تھے، اس کے پیچھے پہنچ نہیں پاتے تھے. لیکن یہ کہ جب ریلی پہنچ جاتی تھی کسی جگہ پہ جلسے پہ تو ہم وہاں پہ پہنچ جاتے تھے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ کیا مصروفیات ہوتی تھی اظہر مشوانی صاحب کی؟ کیا کام کاروبار وغیرہ کرتے تھے؟ اور ان کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ وہ چلاتے تھے، اس بارے میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ آپ فاطمہ کی بات کر رہے ہیں؟ ایک اکاؤنٹ تھا میں اس طرح، کیونکہ نیوز اس طرح آ رہی تھی کہ اس کے اوپر اٹھایا ہوا ہے. فاطمہ کے اوپر اظہر مشوانی نے کوئی 50 دفعہ خود لکھا بھی، مجھ سے بھی بات کی کہ یہ بندی کون ہے اور یہ کیا فضول مطلب کہ فیک نیوز یا ایگزیجریٹڈ نیوز پھیلا رہی ہوتی ہے. اداروں کے خلاف بھی وہ بات کر رہی تھی، بہت کھل کے بات کرتی تھی. اور اوپر سے ساتھ میں لکھا ہوتا تھا کہ وہ PTI آفیشل سے ہے. ایسا کچھ نہیں تھا، نہ اس بندی سے اظہر مشوانی کا کوئی تعلق تھا. میں جانتا ہوں اظہر مشوانی کو، جتنی زیادہ ڈیٹیل میں نزدیکی سے میں نے اظہر مشوانی کو دیکھا، اس طرح کی حرکت کبھی کر ہی نہیں سکتا. وہ بہت ہی بلنٹ انسان ہے، بہت ہی منہ پٹ، مطلب کہ کوئی بات چھپاتے نہیں اس طرح کی کہ وہ کوئی میسنا سا چپکے سے بیٹھ کے ایسی غلط حرکتیں کر رہا ہوں. اظہر مشوانی ایسا کی حرکت نہیں کر سکتا. آپ کے سامنے 11 مہینوں سے اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. اب میں اپنا فون بند کر چکا ہوں، اپنا فون نمبر بند کر چکا ہوں. آپ کو بھی خطرہ ہے؟ آف کورس خطرہ ہے. آپ کو ہم نے کال کی، آپ کا رابطہ نہیں ہو سکا، میسج پہ بات ہوئی، آپ کو خطرہ ہے اظہر مشوانی صاحب کے اٹھائے جانے کے بعد؟ 100% خطرہ ہے. اظہر مشوانی نے ہی مجھے ایکچولی کہا تھا کہ آپ تھوڑا کیئر. آپ نے اسلام آباد راول پنڈی کے تھانوں میں گئے، آپ کہہ رہے ہیں لوکیشن پنڈی کی آ رہی تھی، وہاں پر آپ نے جا کے معلوم کیا ہے ان کا؟ پنڈی کا تو ہمیں انیشلی ہم نے پنڈی میں تو نہیں کرنا تھا، انیشلی تو ہم نے کرنا تھا لاہور. مطلب معلوم تو بندہ جا کے کر سکتا ہے نا. اب معلوم نہ معلوم ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. مجھے یہ بتائیں ایگزیکٹلی آپ اس تھانے میں گئے جہاں جو ان کے گھر کے نزدیک ہے جہاں سے اٹھائے گئے ہیں، تو انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ نہیں، وہاں پہ تو سارے صاف انکار کر رہے تھے، ہم نے نہیں اٹھایا. مجھے یہ بتائیں عمران خان صاحب نے اس کے بعد ٹویٹ وغیرہ تو کیے، اپنے تقریر میں بھی اظہر مشوانی کا نام لیا، سارے سپورٹ کریں، PTI کے لوگ ساتھ کھڑے ہیں، اسٹینڈ بائی ہیں. 100% the whole PTI is on the same page to release اظہر مشوانی. کیا پیغام ہے آپ کا؟ ہم نے ساتھ کھڑے رہنا ہے، ہم نے ریزیلینس شو کرتے رہنا ہے. کچھ لمحات ہیں، کچھ دن ہیں، کچھ مہینے سمجھ لو مشکل کے ہیں، لیکن انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی ول ون. جی ناظرین، یہ اظہر مشوانی صاحب کے بڑے قریب کے دوست وسیم وزیر صاحب میرے ساتھ موجود تھے. یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی خطرہ ہے، میں نے بھی اپنا نمبر بند کر رکھا ہے. اظہر مشوانی صاحب کے لیے یہ تگ و دو کریں. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.